بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام و تحیۃ والثنا نے اپنے بیٹے سے فرمایا کنعان ادھر آ جا اور اپنے باوا کی کشتی میں بیٹھ جا تاکہ تو طوفان میں غرق نہ ہو جائے، کیونکہ دعا بھی خود ہی مانگی تھی، یا اللہ یہ ماننے والوں میں سے نہیں ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کشتی تیار کرو۔ جب کشتی تیار ہو گئی، کہا کہ جو جوڑے جوڑے ہیں نا ہر جانور کے، چرند پرند کے، ساروں کے، اور جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان سب کو اس کشتی میں داخل کر لو۔ وہ کیا کہتے ہیں، پہلی سٹوری، دوسری سٹوری، تیسری سٹوری بنا دی گئی۔ وہ اللہ ہی بہتر جانتا کتنی بڑی کشتی ہوگی، کتنی بڑی کشتی ہوگی جس میں جانور بھی آ گئے، دیگر بھی آ گئے، سارا کچھ آ گیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تنور میں سے جہاں ہمیں روٹیاں لگتی ہیں اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا، تو اتنا پانی نکلا کہ ساری دنیا ڈوب گئی۔ جو ہماری زمین ہے نا، زمین، اس میں ساری دنیا ڈوب گئی۔ پہاڑ نیچے، یہ سمجھ لگے یہ گول زمین ہے، ٹھیک ہے، اس کا آدھا حصہ پانی سے بھر گیا۔ اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز جو تھی وہ ظاہر نہیں تھی سوائے پانی کے، سارا کچھ ہی ڈوب گیا۔ یہ اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام و تحیۃ والثنا نے جب کشتی میں سارا کچھ سوار کر دیا، سب کو سوار کرا دیا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھا وہ پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ کہا بیٹے کشتی میں آ جا، میری بات کو مان لے تاکہ تو طوفان میں غرق نہ ہو جائے۔ اس نے کہا میں نے تیرنا سیکھا ہے اور بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہ کہہ، پہاڑ ذات باری کے سامنے تنکا ہے، لمبی بات نہ کر، آ جا۔ آج وہ اپنے دوست کے سوا کسی کو پناہ نہیں دینے والا، اس لیے کشتی میں سوار ہو جا۔ تو اگر ناز سے ایسا کر رہا ہے تو بھی یہ غلط ہے۔ بندہ کوئی گل نہیں، ناز ہوں میرے رب نے نخرے چک لینا ہے، بڑی جگہ دے اتنے میرے نخرے چکے نے اللہ تعالیٰ نے، تو کہتا ہے اگر تو ناز سے ایسا کہہ رہا ہے تو بھی یہ غلط ہے۔ اس کا کوئی بیٹا، باپ یا رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ، بیٹا، نہ کوئی رشتہ دار، کوئی نہیں ہے۔ وہ باپ کا ناز کہاں برداشت کرے گا؟ وہاں کسی ناز کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے دربار میں صرف عاجزی اور زاری کام کرتی ہے۔ وہ بولا اے باپ، میں نے بچپن میں جب کہ کمزوری اور ناتوانی کا وقت ہوتا ہے تمہارا کہنا نہیں مانا، تو اب جب کہ میں طاقتور ہوں اور عقل رکھتا ہوں کیسے مان سکتا ہوں؟ میں نے چھوٹے ہوتے تمہاری بات نہیں مانی۔ پھر ایک موج ان دونوں کے درمیان آ گئی اور وہ ڈوب گیا۔ یہ تو ایک پہلو ہے، قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے آواز دی نہیں آیا تو آپ نے دعا کر ڈالی، یا اللہ میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیری نسل میں سے ہی نہیں، حرامی ہے، مطلب کہ نسل ہی جگاڑ چھڑے پھڑ کے، یہ ویسے حرامی نہیں تھا لیکن اس کی نسل سے نکال دیا، کہا لیس من اہلک، تیری آل ہی چنیے گا، انہ عمل غیر صالح، اس کے جو اعمال ہیں یہ بدبختی والے ہیں، برے ہیں، نیک نہیں ہیں۔ اس لیے کہا کہ یہاں عقیدے کی بات نہیں کی گئی، یہاں پر بات کی گئی انہ عمل غیر صالح، یہ سچے نہیں تھے، سعید نہیں تھے، برے اعمال کرتا تھا، اس لیے کہا گیا کہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اور کہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب تمام لوگ یونین لے کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، تو وہ ان کو نوح علیہ السلام کا پتہ بتائیں گے کہ آج ان کو سفارش کے لیے کہو۔ نوح علیہ السلام کے پاس کہیں گے نہیں میں نے غلطی کی تھی، رب سے دعا مانگی تھی میرا بیٹا۔ یہ بھی اپنی غلطی میں سے گنیں گے کہ آج میری باری نہیں ہے کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں، کیونکہ میں نے غلطی کر دی تھی اللہ کے آگے، اور اللہ کریم نے فرمایا تھا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ کیونکہ وہاں پر جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہم بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، وہاں پر انبیاء کرام بھی یہی سمجھتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں اپنے آپ۔
اپنے آپ کو، کیونکہ ان کا سوچنا بنتا ہے، ان کا کہنا بنتا ہے، ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ ان کے معاملات میں اللہ اور نبی ہم نہیں کہہ سکتے وہ گنہگار ہیں، ہم نبیوں کو گنہگار نہیں کہہ سکتے، ہم کہتے ہیں وہ معصوم الخطا ہیں، لیکن اللہ جانے، بندہ جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شے کو قبول کر لیتا ہے، کسی شے کو رد کر دیتا ہے، اس لیے وہاں پر ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ انبیاء کرام کی شان وہاں بلند کی جائے گی، مگر یہاں پر جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب گئے انہوں نے کہا آج یہ کام میرا نہیں، یہ کام میرا نہیں ہے، آج یہ کام آگے سے آگے، آگے سے آگے چلتا جائے گا۔ تو وہ بولا کہ باپ میں نے بچپن میں جب کہ کمزوری اور ناتوانی کا وقت ہوتا ہے تمہارا کہنا نہیں مانا، تو اب جب کہ میں طاقتور ہوں اور عقل رکھتا ہوں کیسے مان سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ بھی ہوا نا، بچپن میں جو ہوتا ہے بندہ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے، ہم جو ہے نا اسے اگنور کر دیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں یار، ہاں یار بچہ ہے یار، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے تو ہم اسے اگنور نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ غلط کر رہا ہے۔ جسے کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی اپنے کردار سے اپنے بچوں کے لیے مشعل راہ بنو تاکہ بعد میں آپ کو یہ نہ ہو۔ جیسے اکثر کہ کسی گھر میں بچہ گالیاں نکالے تو بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں آج انہیں گال کٹی، حالانکہ وہ بدبختی کی علامت ہے، لیکن وہ خوش ہو رہے ہیں کہ اس نے گالی نکالی ہے۔ یہی بدبختی ان کے کام نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے اس پر خوشی محسوس کی جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے تو اس پر کیوں خوش ہو رہا ہے؟ کسی بات پر خوش نہیں ہونا۔ ہاں عقل مندی کی بات ہو تو بچہ کرے، بہت اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے نے اچھی بات کہی ہے، عقل مندی کی بات کرے، خوش ہونا چاہیے، لیکن ایسی غلط بات پر خوش ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے۔ تو کہنا کہ میں نے بچپن میں آپ کا کہنا نہیں مانا تھا، تمہارا کہنا نہیں مانا، تو اب جب کہ میں طاقتور ہوں اور عقل رکھتا ہوں کیسے مان سکتا ہوں؟ پھر ایک موج ان دونوں کے درمیان آ گئے اور وہ ڈوب گیا۔ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا اے نوح وہ تمہارا بیٹا تمہاری اولاد میں اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ جب کوئی جسم کا حصہ بیکار ہو جائے تو اسے جدا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ تمام جسم پر اس کے خراب اثرات پڑتے ہیں۔ بات سمجھیں کہ نہیں؟ گینگرنگ ہو جائے کسی کو، ایسے انگوٹھے میں گینگرنگ ہوئی، اگر آپ اسے نہیں کٹواتے وہ آگے بڑھ جائے، ہڈی کالی پڑتی جائے، تو انگوٹھے سے پاؤں تک آ جائے گا، کہیں گے آدھا پاؤں کاٹ دیا جائے، آپ نہیں کٹوائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ اوپر کو آئے گی تو کہیں گے اب یہاں سے پاؤں کاٹ دیا جائے، جہاں تک ان کو معلوم ہوگا کہ یہ حصہ بیکار ہو چکا ہے، اور وہی حصہ اب آگے بڑھتے 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 یہاں تک آ جائے تو یہاں پر پاؤں کاٹ دے، کیونکہ اس کا حل کوئی نہیں۔ حل کیا ہے؟ کاٹنا۔ جب تک نہیں کاٹیں گے وہ بڑھتی جائے گی۔ کیسے زیادہ تر یہ شوگر پیشنٹ کو ہو جاتی ہے، کو چوٹ لگتی ہے ان کو تو وہاں پر کالا داغ پڑ جاتا ہے، وہ کیئر نہیں کرتے تو پھر وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ہم پہلے وہ شوگر کا کنٹرول کر لیں تو بڑی بات ہے، ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے کچھ چیزیں کنٹرول کرنے، ہم جو چیزیں بڑھ جاتی ہیں نا کو اپنے ساتھ لپیٹتے رہتے ہیں، کوئی گل نہیں، ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں، پھر آخر پر بڑھتے 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 کہیں ان کی بات کہیں نکل جاتی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے فرمایا اگر جسم کا کوئی حصہ بیکار ہو جائے تو اسے جدا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ تمام جسم پر اس کے خراب اثرات پڑتے ہیں۔ حضور نے نہیں ارشاد فرمایا، حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر انگلی میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، درد کہیں پر بھی ہو تو ایسے لگتا ہے پورے جسم میں درد ہے، تو فیل ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ پر درد دوسری جگہ پر محسوس ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر حقیقت واضح ہو گئی تو بیٹے کی بربادی کا شکوہ ختم ہو گیا۔ آپ کسی کے پیچھے جائیں گے، ایک دفعہ جائیں گے، دو دفعہ جائیں گے، سمجھیں گے کہ بات ختم ہو چکی ہے، آپ پھر پیچھے نہیں جائیں، آپ اس کا حل نکالیں۔ میری بات سمجھیں گے؟ اگر کوئی بندہ بیٹے برے راستے پر چلتا ہے، اب اس کے پیچھے جائیں گے، شاید مان جائے، یار عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، آپ اس کے پیچھے جائیں گے، جب وہ مکمل انکار کر دے گا تو آپ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں، جانا ہو تو آ جائے گا ورنہ جانے دو۔ وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ وہ مچھلی بھی پتھر چاٹ کر واپس آتی ہے، ایسے میں جا رہے ہوتا ہے نا، کہنا میں نہیں رکنا، وہ اپنی عقل زیادہ کر رہے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں اچھی سوچ دینا لازم ہے۔ اگر وہ آپ سے محبت کر رہا ہے
تو اس کے پیچھے جانا چاہیے، اسے سنبھالنا چاہیے، اسے بات کہنی چاہیے، جہاں تک وہ سن رہا ہے اسے سنانی چاہیے تاکہ وہ بدل جائے۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام پر حقیقت واضح ہو گئی، تو بیٹے کی بربادی کا شکوہ ختم ہو گیا اور انہوں نے معذرت شروع کر دی، یا اللہ معاف کر دے۔ کیونکہ کئی چیز ہم مانگ لیتے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ ایک دربار پر کھڑے ہو کر ایک ماں نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ 20 سال بعد اسی دربار پر کھڑے ہو کر ماں دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ بیٹا واپس لے لے، بہت تنگ کیا اسے۔ ایک وقت میں وہ ہماری ضرورت، ہماری خواہش کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ بیٹا دے دے، اور 20 سال بعد تنگ آ کر ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ واپس لے لے۔ ابھی ایک ہمارے دوست جو تھے وہ بات سمجھا اور سنا رہے تھے، کہنے کہ میرے ماموں رکشے سے اترے اور رکشے والے نے، غور سے بات سنیے گا، کوئی پلے پہنتی کہ نہیں پہنتی، میرے ماموں رکشے سے میں سے اترے تو رکشے والے نے کہا اتنے پیسے بنتے، انہوں نے کہا اتنے پیسے بنتے۔ اب وہ تکرار ہو رہی تھی بقول ان کے، کہنے کہ اتنے میں 2 نوجوان آئے، انہوں نے رکشے والے کی گل ہے، کی مسئلہ ہے، اینے بانے پھڑ چل نکل، وہ کہا تو کہنے لگے میرے ماموں نے کہا کہ وہ تمہارا بیٹا تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا۔ دیکھا نا، خون بوائل ہوتا ہے، خون کھولتا ہے، رشتہ جو ہوتا ہے، تو جب رشتہ ہوتا ہے تو وہ خون کھولتا ہے۔ میں نے اس سے ہنس کر کہا اچھا یہ تمہارے بیٹے نے کہا، ایسا تمہارے بیٹے نے کیا، تو یہ کوئی بات بتانے والی ہے کوئی بات بتانے والی جو تم مجھے سنا رہے ہو؟ بھائی دیکھیں، ماما رکشے والے سے لڑ رہا ہے، کیا ہے اگر اس کا حق بنتا دے، تو کون ہوتا ہے کہ اس سے کہ چل نکل، تو بدماش ہے، تو نے یہ کیوں کیا، تو 2 روپے زیادہ دے یار، تو بھی دھوپ میں ہے، کوئی بات نہیں یار چلا جا، تو یہ نہیں کر سکا، یہ خون بوائل ہو رہا ہے، اور وہ سنا رہا ہے اس کی پرفارمنس کہ یہ میرے بیٹے کی پرفارمنس، اور میرے سامنے سنائے گا تو پھر تم پکڑو گی نا، اللہ دے بندے میرے سامنے بات غلط ہو رہی ہے، میرے سامنے وہ بات کر رہی ہو اچھی ہو، تم نے کون سی بات کہہ دی یار، بات اچھی ہونی چاہیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پر حقیقت واضح ہو گئی، تو بیٹے کی بربادی کا شکوہ ختم ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، معذرت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ ذات باری میں فنا ہو چکے تھے کہ ان کو ذات باری سے متصل بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اتصال دوئی کو چاہتا ہے، اور منفصل بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وصول اللہ کی کیفیت ناقابل بیان ہے، جس پر اثر زیادہ ہو جائے، جو اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز بن جائے تو وہ متصل نہیں ہے لیکن علیحدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس پر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات برس رہی ہیں، اور اس کے سارے کام پازیٹیو اور پروڈکٹیو ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے بہت حدود و قیود سے نکل گیا ہوگا جو ہمارے عام انسانوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ان پر جو وارداتیں تھیں، وہ کیفیات تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن ان کا دل کر رہا تھا کہ میرا بیٹا بچ جائے۔ جب اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا آج نہیں، کہا یا اللہ معاف کر دے، تو میں تیرے سامنے بولا کیوں، میرا کام کیا بنتا تھا کہ جسے تو چھوڑ دے، اس کو پکڑ کرنے کی کوشش کروں، جانے دے، جس پر تو راضی اس پر میں راضی۔ تو ذات باری فکر و خیال سے بالا تر، ذات باری فکر و خیال سے بالا تر ہے، آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال مل ہی نہیں سکتی۔ اپنے لیے وہ بڑی سے بڑی مثال دے دے، اللہ کے لیے جائز ہے کہ مچھر کی مثال کی دے کر آپ کو سمجھا دیں، اللہ کی شان ہے وہ جس کی مرضی قسم کھا لے، والعادیات ضبحا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسمیں کھا لے، اس کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم کھائیں، ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں۔ اس کی شان ہے جو مرضی کر دے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے سامنے، اگر کوشش کرے گا تو اسی پیمانے پر کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھے ہیں، ان کو چھوڑ کر کرے گا تو پھنس جائے گا۔ اس لیے جو اس کے قرآن و سنت میں ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، لیکن انبیاء کرام کی بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہاں پر فرمائے گا ذات باری فکر و خیال سے بالا تر ہے،
عاشق عموماً اپنی محبوبہ کے نشانات سے گفتگو کیا کرتے ہیں. اکثر ہوتا ہے نا کہ عاشق ہوگا ہر جگہ پر اپنے محبوب کا نام لکھتا جائے گا کیونکہ اس کا عشق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسے ڈر نہیں ہوتا کوئی دیکھ لے گا, کہتے جنہیں دیکھنا دیکھے. وہ لڑ بھی پڑے گا, تینوں کی تکلیف ہے, ماں سے بھی لڑ پڑے گا, تیرا کیا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ اپنے طور پر سمجھ ہوتا ہے میں پیار کر رہا ہوں. لیکن میں آگے سمجھایا وہ پیار جو ہوتا ہے نا جسم کا ہوتا ہے, روح کا نہیں ہوتا. جسمانی اور روحانی پیار میں فرق ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں نے دوستوں کو سمجھائی کہ ایک لڑکی نے خودکشی کر لی. جب لڑکی نے خودکشی کر لی تو ایک بزرگ کے پاس گئی, عالم کے پاس گئی سمجھ لیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح سر جی اس نے خودکشی کر لی. کہتے بیٹے وہ جب مجازی عشق میں بندہ ناکام ہوتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے, کیونکہ اس کا رب سے تعلق نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر بہت بڑا عذاب آ گیا, تو اس لیے وہ سنبھل نہیں پاتا اور خودکشی کر لیتا. اس نے کہا کہ مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا, اور لڑکی سے عشق ایسا مجھے ہوا کہ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی. ہم رشتہ دار تھے, شادی کہیں اور ہو گئی. میں پھر بھی اس کے گھر چلا جاتا, کبھی ٹی وی کا انٹینا ٹھیک کر رہا ہوتا, کبھی چوڑا بلا کے اس کے گٹر صاف کروا رہا ہوتا, کبھی کچھ کر رہا ہوتا, چغل بھی اس سے لگا لیتا. دل میں میرے کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی جسمانی خواہش ہی نہیں تھی. لیکن اس کے خاوند نے برا محسوس کیا, حالانکہ پڑھا لکھا تھا, وہ رواج بھی نہیں تھا کہ پردے شردے والا, لیکن اس نے فیل کیا کہ ان دونوں کا آپس میں بہت پیار ہے. جب فیل کیا تو اس لڑکی نے, جو میری خالہ زادیاں جو تھی کزن تھی, اس نے مجھے بلا کر کہا کہ میرے خاوند نے نا شک کیا ہے, تو نہ آیا کر. میں نے فیل کیا میں تو غلط ہوں ہی نہیں, اس نے کیوں کیا. کہتے لیکن میں نے اس چیز کا برا نہیں منایا, میری توجہ اللہ کی طرف ہو گئی. اس سے نکلا تو میری توجہ اللہ کی طرف ہو گئی. ایسی اللہ کی طرف ہوئی کہ ہم دونوں ایک شہر میں رہتے ہیں, ملتے ہی نہیں ہیں اور ملنا چاہتے بھی نہیں, کوئی خواہش بھی نہیں. یہ مجازی عشق ایسے کر کے جب ایسے ہو جاتا ہے نا تو پھر کام کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے. اس لیے کہا کہ جب جو محبوب ہوتا ہے اپنے محبوبہ کے نشانہ سے گفتگو کیا کرتا ہے. اس لیے جتنے بھی یہ شاعر گزرے نا انہوں نے کدی اوکی کہتا ہے کپڑیاں دے گلاں, کدی وہ دے ہونٹاں دے گلاں, کدی اکھاں دے گلاں, کدی محبوب دی کمر تے گلاں کر کر کے ہانہ خراب ہی کیتا ہے قوم دا. وہ ایک پڑھان والی یہ چیزیں نہیں پڑھا رہے, یہ کوئی پڑھانے والی چیزیں ہیں. ہم تو خود غلط پڑھا رہے ہیں, صحیح نہیں پڑھا رہے. تو عاشق عموماً اپنی محبوبہ کے نشانات سے گفتگو کیا کرتے ہیں, لیکن دراصل روح سہن محبوبہ کی طرف ہوتا ہے. نشان کو دیکھ کر محبوبہ سے گفتگو کرتے ہیں. ایک بزرگوں سے کسی نے پوچھا مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا. کہتا بہت بڑی بیماری ہے. کہتا ٹھیک کرنا ہوگا. تو کیسے کروں؟ کہتا کوڑا کٹ پڑنا پڑے گا. کہتا کیسے؟ کہتا اس کے گھر کی طرف جانا بھی نہیں ہے, دیکھنا بھی نہیں, اس کا نام بھی اپنے لب پر نہیں لانا, بولنا بھی نہیں, کسی کو بتانا بھی نہیں, فون بھی نہیں کرنا, میسج بھی نہیں بھیجنا, کچھ نہیں کرنا. کہتا بہت تکلیف ہوگی. تکلیف ہی تو برداشت کرنی. جب اس میں سے نکل جاؤ گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے, کیونکہ بغیر محنت کے یہاں سے نکل نہیں کو سکتا. اس میں بھی ایک اور بات ہے, اگر لڑکی اور لڑکے کو عشق ہو اور لڑکا رائے راست پر آ جائے, یہ میں اپنی ویسے تجربے کی باتیں سمجھا رہا ہوں جو انسان کو مختلف لوگوں سے ملتی ہیں نا. اگر لڑکے کو لڑکی سے عشق ہو جائے اور لڑکی کا عشق زیادہ ہو, معلوم ہو کہ مر جائے گی, تو اس کے لیے رفتہ رفتہ چھوڑنا, اچانک نہیں چھوڑنا. اگر آپ نے اچانک چھوڑ دیا تو وہ خودکشی کر لے گی. الزام آپ لوگوں پر آئے گا کہ آپ نے صحیح طور پر سے ٹریٹ نہیں کیا, کیونکہ آپ تو سنبھل گئے یا سنبھلنا چاہتے ہیں, اس لیے وقفے سے چھوڑے. ایسے کام کریں جو اسے پسند ہی نہ آئے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو اسی نہیں کرنا, میں تمہیں سمجھا رہا کہ اگلے کے ساتھ تمہیں دسنا ہے. فوری طور پر کسی نے کہنا چھڑ دے, گولی مار دی تو مر جائے, نہیں. کیونکہ آپ نے کیا کہتے ہیں اس پر جادو کر دیا, اس نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے, اس میں شیطان شامل ہو گیا ہے. اب اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کام کر دیں.
یہ اس وقت ہے کہ وہ رہ نہ سکتی ہو آپ کے بغیر، وہ آپ کے بغیر رہ نہ سکتی ہو، تب ایسے مسائل میں انسان کو اس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ عاشق عموماً اپنی محبوبہ کے نشانات سے گفتگو کیا کرتے ہیں، لیکن دراصل روئے سخن محبوبہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس طرح دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی اللہ کے عاشقوں کا روئے سخن اپنے محبوبی کی طرف ہوتا ہے۔ کل میں بیان کر رہا تھا وہاں پر، تو میں کہہ رہا تھا یا میں تہاڈے نال گھٹ تے رب نال زیادہ گلاں کردا، گل کر کے میں رب ول توجہ کر کے کہنا قبول کر لے، قبول کر لے، دل چ وعدہ کرنا تیری مہربانی، کیونکہ کام تم نے بنانے ہیں، کام بننے چاہیے نا۔ تو کہنے لگے اسی طرح دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی اللہ کے عاشقوں کا روئے سخن اپنے محبوب ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح اے ذات پاک، دوسروں سے بات کرتے وقت بھی میرا روئے سخن تیری ہی طرف ہوتا ہے۔ عاشق کا رخ گو محبوبہ کے ٹیلوں اور کنڈرات کی طرف ہوتا ہے، لیکن مقصود محبوبہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارا عاشق ہوں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ خود ہم سے بڑھ کر ہمارا عاشق ہے، کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب کہاں تک رب کا ذکر کہاں تک جاتا ہے، ہمارا ذکر کہاں تک جاتا ہے؟ ہم نے کہنا اللہ، اب اس نے کیا دیا ہمیں کیا معلوم۔ مزہ مرنے کے بعد یہ ساری چیزوں کا نا، جب وہ سارے لمحات ایسے کر کے کھلتے جائیں گے نا کڑیاں، اور پتہ لگے گا اللہ کریم نے کیسے یہاں فرشتے بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کرتے ہوئے یہ چیزیں اوپر جاتی تھی کہ نہیں جاتی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمتیں اترتی کہ نہیں اترتی تھی، بولے کہ مزہ آئے گا نا وہ ساری چیزیں دیکھنے کا۔ میں تو آگے کیا میرا دل کرتا ہے کہ باب آدم سے لے کر آخر تک قیامت تک کی ساری فلم دیکھوں کہ کیا کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، کہ یا اللہ بلا تے ذرا دکھائی دے کس طرح ہوا ایسے کی معاملہ تو ایسے۔ تو اب عاشق کا رخ گو محبوبہ کے ٹیلوں اور کھنڈرات کی طرف ہوتا ہے، لیکن مقصود محبوبہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب میرے اور تیرے درمیان کو تیسرا واسطہ ہی نہیں رہا، اب تو نے ان اشخاص کو ہی ختم کر دیا جو باتیں کرنے میں درمیانی واسطہ ٹیلوں کی طرح تھا۔ اب مجھے صرف اس سے ایسے مخاطبوں کی ضرورت ہے کہ میں ان کے ساتھ تیرا ذکر کروں تو وہ بھی تیرا ہی ذکر کریں۔ میں تہاڈا ذکر کراں تو تسی میرے نال صرف اللہ کا ذکر کرو۔ مطلب کہ دل بڑا کرتا ہے کہ جدوں اسی مثلا حج تے جانا ہی ہے اور وہ ہے بھی عبادت والے دن، ہے بھی عبادت والے دن، تو دل جو کرتا ہے نا کہ ادھر ادھر پھرنے کے بجائے حافظ صاحب ساڈے کول ہون گے، ٹھیک ہے نا، فرض کرو مغرب تو عشاء، کہاں گے مغرب سے عشاء نفل ہی پڑھاؤ، کھڑے تو رہیں، نہیں کہا سمجھ، چلو یار باتیں کرو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، ویلا نہیں رہنا، کیونکہ قرآن تو بندہ ایک پڑھتا ہے نا۔ اب ہم سارے بیٹھے ہیں، آپ کی توجہ میری طرف ہے، یہ معاملہ اور ہے، ٹھیک ہے، اکیلا اکیلا پڑھنے کا اور معاملہ ہے، لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہتری ہوگی، اس میں بہتری ہوگی کہ ہم جہاں پر بھی بیٹھ کے ایسے سوال چھڑا جواب دیتے دیتے 2 گھنٹے گزر جائے، فارغ ہیں، وہاں وقت اچھا گزارنا، اسے جذبے والا وقت گزارنا، تو اس لیے جہاں پر بھی وقت ملا تو جو میں نے کہہ رہا ہوں کہ مختلف ہیلے بہانے اس کی محبت کو پانے کے لیے ایویں طرح کرنے نے، تاکہ گل ادھر دی ادھر نہ ہوئے، باتیں ادھر کی ادھر نہ ہوں، بلکہ بات دونوں اشخاص کی ایک جیسی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو فرمانے لگے کہ اب میرے اور تیرے درمیان کو تیسرا واسطہ ہی نہیں رہا، اب تو نے ان اشخاص کو ہی ختم کر دیا جو باتیں کرنے میں درمیانی واسطہ ٹیلوں کی طرح تھے۔ اب مجھے صرف ایسے مخاطبوں کی ضرورت ہے کہ میں ان کے ساتھ تیرا ذکر کروں تو وہ بھی تیرا ہی ذکر کرے۔ وہ لڑکے کا میسج آیا نا، کہنے کا وہ چپ سٹک جو وہ لے کے آئیے گا، ایڑیوں میں لگانے کے لیے جو ہے نا وہ لے کے آئیے گا، ویسلین لے کے آئیے گا، یہاں پر جو ہے نا ہونٹ بہت پھٹ رہے ہیں اور پاؤں جو ایڑیاں پھٹ رہی ہیں۔ اچھا وہ کہی جا رہا تھا، وہ میرا دل خوش ہو رہا تھا کہ اللہ دے واسطے کچھ چیزاں پھٹن لگی ہیں ساڈی۔ میں نہیں یہ کہتا کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ تکلیف کم سے کم ہو، اور بڑے کام ہیں، تکلیف میں رہیں گے تو اچھا نہیں، یہ میں کہوں گا کہ جو چیزیں ہمیں ہوں گے ہم کریں گے، اس کو لے کر جائیں گے، لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ میں مزہ لے رہا تھا، اچھا بھی ہو رہا ہے،
اچھا یہ بھی کام ہے, اڈیاں ہوں تو اتنے پاٹیاں نہیں کری, اتنے تو پاٹن گیا نا. گرمی کی شدت سے ہو, محبت سے ہو, کچھ بھی ہو, اس کی راہ میں اگر ایک کیسے کر کے بال بھی کیا کہتے ہیں بال برابر بھی ہماری اڑی پھٹ جائے تو کہیں کیا بات ہے یا اللہ تیری مہربانی, کہ مزہ آنا شروع کر دیا. اگر کسی کا لت درد کرنی شروع بھی ہوگی تو کہڑی گل ہے, کہاں گے کوئی گل نہیں, کسیٹ کساٹ کے کر لینے ہیں یار, کیونکہ اس سٹل نا اس رکے ہیں, اس سفر ہی رہنا کہ ساری دنیا چلتی رہی سی یا اللہ بس اتنے بیٹھ کے مدہوشی دے عالم میں بس کہنا کہ منع کے میدان میں بھی اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ منع کے پتھر بھی ہمارے قدم چوم رہے ہیں, منع بھی خوش ہو رہا ہے کہ کیا بات ہے حج میرے اوپر ہے. تاثر بدلو, حالات بدلو, حالات بدلنے نا. یہ نہیں کہنا یا اللہ سے معافی منگنا آئے ہیں, کہنا ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں یا اللہ, اور یہ پہاڑ ہم سے باتیں کر رہے ہیں اور پہاڑ خوش ہو رہے ہیں, کیا بات ہے یار, پہاڑوں نے مزہ لینا ہمارے ساتھ. اس لیے کہ نا مل کے چلیں گے نا, سنا ہے ساتھ چلنے سے مقدر جاگ اٹھتے ہیں, تو چلیں گے. جب ہم یہ گئے تھے نا کیا کہتے ہیں پچھلی دفعہ حج کرنے کے لیے, تو وہاں پر کوئی لبیک لبیک کی آواز نہیں آتی, سارے خاموشی سے جا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے. تو ہم کیا کرتے تھے کہ میں خاص طور پر میں مختلف چیزیں پڑھتا رہتا تھا, مختلف انداز میں پڑھتا رہتا تھا, جذبہ رہے, جذبہ نہ ٹوٹے. تو اس لیے مختلف انداز میں اونچی آواز میں پڑھتے جانا, ساتھ دوستوں نے پڑھتے جانا, نہ پڑھے میں اپنا کام کر کے نکل جاتا کہ یار وقت نہیں ضائع کرنا. ابھی تو 5-6 دنوں کا وقت کیا کہتا ہے مجاہدے کا ملا ہے. جیسے میں اس دن بھی سمجھا رہا تھا ان کے گھر میں کہ 12 کو سارے بھاگ جائیں گے, حج ختم ہو گیا, میں 12 کو بھی کہوں گا میں نے نہیں جانا, 13 کو وہاں پر کنکریاں ماروں گا اور زوال کے بعد, ظہر کے بعد. کیوں؟ میں نے مزہ یہ لیا کہ ساری دنیا حج کر کے چلے گی, میں ابھی حاجی ہوں, کیونکہ میں ایک دن زیادہ لگاؤں گا نا, گھر جا کے بھی کیا کرنا ہے, باتیں ہی کرنی ہے نا. تو وہاں بیٹھ کے باتیں کریں گے, کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئیں گے, حاجی ہیں حاجی کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں بیٹھ کے باتیں کریں گے, یار سارے بھاگ گئے, ہم تو ہیں یا اللہ حالے حاجی ہیں, حج سے باہر نہیں نکلے. کہتے ہیں ٹوٹ کے ڈھونڈتا پہ نا. جیسے میں نے مثال بھی دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طیت وسنا, ایک رات آئے, دیر ہو گئی تھی شاہ کی نماز کو, تو آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ اس وقت کوئی روئے زمین پر تمہارے علاوہ عبادت نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, ہم بھی یہی کہیں گے, لو بھائی سارے حاجی بھاگ گئے, اس وقت ہمارے سوا کوئی نہیں کر رہا, اس صبح تک پھر انتظار کرنا ہے کنکریاں مارنا. مزہ لیں گے نا, کیونکہ مغرب سے پہلے پہلے نکل جاؤ, نہیں تو 13واں دن رہنا پڑے گا. ہم نے کہا رہنا ہے, نکلنا ہی نہیں, ایک دن پھر اور گزارا کریں گے. کیونکہ زندگی میں مزہ اسی بات کا آتا ہے کہ وقت کیسا گزارا تھا, اس کی یاد اچھی لگتی ہے. کسی کا ایک بیان, کسی کی ایک بات, کسی کی ایک تڑپ بندے کو جذبہ دے دیتی. مثال دیکھیں, جب ہم گئے نا پہلی دفعہ حج کرنے کے لیے, تو ہم نے سیکھا ہوا تھا کہ ٹینشن عبادت کا دوسرا نام ہے. کچھ بھی ہو جائے مسکرانا ہے. آپ یقین مانیں اتنے تھکے تھکائے ہم ہوتے تھے, جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے ٹھیک ہے یعنی وہ اپنا جسہ بھی ہل نہیں سکتا تھا, لیکن مسکرا کے دیکھتے تھے ایک دوسرے کو. پھر ایک دوست تھے ہمارے ساتھ, میرے بہنوئی کے دوست اشفاق صاحب, تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ان کے جو نا ایڑی پر نا زخم ہو گیا کوئی. جب زخم ہو گیا نا, آپ یقین مانیں اس بندے نے لمحہ بھر کے لیے بھی ہم سے جدائی اختیار نہیں کی. جتنے سے نکل گئے اتنے پہنچ گئے. یعنی اس نا ہمارے سے زیادہ جذبے میں ہوگا بھائی, جس کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے وہ ایسے کر کے پنجے کے بعد چلتا پہ, لیکن چل رہا ہے. اسے اپنا عشق سی, اپنی محبت سی, تو دیکھ کے جذبہ آتا ہے کہ یار کیا بات ہے, کیا شان ہے یار, ایہو جہا کام بھی ہونا چاہیے. اس لیے ہر ایک کو ساتھ لے کر بھی چلنا ہے, ساتھ سمجھانا بھی ہے, ساتھ بٹھانا بھی ہے, پیار بھی کرنا ہے, تو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حالے گلا دے تو مزے لے لیے. تو فرمانے لگے اب مجھے صرف ایسے مخاطبوں کی ضرورت ہے کہ میں ان کے ساتھ تیرا ذکر کروں تو وہ بھی تیرا ہی ذکر کریں. دنیا داروں کے سامنے جب دین کی بات کی جاتی ہے وہ دم بخود رہ جاتے ہیں. ایسے لوگ صلحہ کی صحبت کے لائق نہیں ہوتے, نیک لوگوں کی صحبت کے لائق نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کا زیر زمین چلے جانا ہی بہتر ہے. کہتے ہیں چلے جاتے بہتر ہے.
نیک لوگوں کی صحبت میں نیک ہونے چاہیے جن کو دیکھ کر جذبہ پیدا ہو. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے محمد رضوان یہ فنافی شے ہے، بات کی جائے سنتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، بات کو گراتا نہیں ہے، زور لگاتا ہے. تو اس لیے جب ان کی بات آتی تھی تو جذبہ طاری ہو جاتا تھا اور ہمت پڑتی تھی کہ کچھ نہ کچھ کر لیا جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا اے نوح علیہ السلام اگر تیری خواہش ہے تو صرف کنعان کو ہی نہیں بلکہ میں سب کو زندہ کر دوں. ایک کتاب میں لکھا تھا کوئی حدیث نہیں ہے، ویسے ہی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے نوح تو نے ہم سے مانگا کہ سب کو عذاب دے، ہم نے تیری خاطر سارے ہی مار دی، ہمارا تو کچھ نہیں لیتے تھے، تجھے ہی تنگ کرتے تھے. لیکن جب تیری بیٹے کی باری ہے اکیلے کی تو تو نے کہا یا اللہ میرا بیٹا، وہ بھی تو میرے ہی تھے، وہ نافرمان تیرا تھا، تیرے تعلق کا، وہ نافرمان سارے مجھ سے تعلق رکھتے. جذبہ دیکھا تو حضور میں دیکھا. اللہ نے فرما بھی دیا یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے، نبی نے نہیں چھوڑا کیونکہ وہ ان کو معلوم تھا وہ ارحم الراحمین ہے، پتہ نہیں کب تجلی پڑ دے سب کو بخش دے. اس لیے نیگیٹو ہمیشہ نہیں سوچنا، پازیٹیو ہی سوچنا. یا میری نظر میں ایسا ہے لیکن اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اے نوح علیہ السلام اگر تیری خواہش ہے تو صرف کنعان کو ہی نہیں بلکہ میں سب کو زندہ کر دوں. تیرے بیٹے کے معاملے میں تیری دل شکنی نہیں کرنا چاہتا. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اب میں کنعان کی نجات چاہتا بھی نہیں ہوں، تیری مرضی پر راضی ہوں، تیری مرضی ہو تو مجھے بھی غرق کر دے. تیرا حکم مجھے جان سے زیادہ پیارا، تیری ذات کے سوا میرا کوئی منظور نظر نہیں ہے، اور اگر کوئی منظور نظر ہے بھی تو وہ بھی تیرے لیے ہی ہے. میں تو تیرا اور تیرے فعل عمل کا عاشق ہوں، محلوق کا عاشق نہیں ہوں. اللہ کے فعل کا عاشق باعزت ہوتا ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیز کا عاشق کافر ہے. ان دونوں باتوں میں نہایت باریک فرق ہے. وہ پہچانتا ہے جو تاڑنے میں ممتاز ہے، وہ پہچانتا ہے جو تاڑنے میں ممتاز ہے کہ فرق کی. ہر بندہ فرق نہیں کر سکتا. وہ سلطان محمود غزنوی اور حجاز کے کئی واقعات مشہور ہیں. جا پتہ کر کے آ یہ قافلہ کیوں آ کے رکا ہے، اچھا کیا لے کر جانا چاہتا ہے، کتنے کا ہے، بیچیں گے کتنے میں. وہ سارے 5-10 بندوں کو بھیج کے جب دیکھتا ہے نا کہ سارے ایک خبر لے کے آئے پھر کل ہے یا جانا ذرا پتہ کر کے لانا ہے. وہ جاتا ہے ساری انفارمیشن نکال کر لاتا ہے کہ بادشاہ چاہتے ہیں. بادشاہ کہنا دیکھے نا اے میری نظر نو پہچانتا ہے کہ میں چاہنا کی، ساری خبر کر نکال کر لے آتا. کسی کو سمجھانا پڑتا ہے، اے بھی پوچھی اے بھی پوچھی اے بھی پوچھی اے بھی پوچھی، کئی ساری چیز آپ کٹ کے لے آتے ہیں. بھاجی اے سارے اور کوئی سوال ہو جائے دسو، یہ جواب ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ جو تاڑنے میں ممتاز نا گل سمجھ آتا ہے. اول تو ہم توجہ کرتے ہی نہیں ہیں، کر لیے نا تو پھر سمجھ آئی اچھا اے معاملہ سے. پہلے تو ساڈے بھی سر تو لنگ جاتی، جب کوئی گل سمجھ آئی جاتی نا پھر وہ کہتے ہیں اینڈ یہ معاملہ اسی طریقے سے ہوگا اور کسی طریقے سے نہیں ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.